بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت جانو، خواہ یہ تمہارے اپنے بھائی کے ساتھ خوش باش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: کون سی سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ جواب: سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سوال: کون سی صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں؟ جواب: سورہ الفلق اور سورہ الناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام لباس کیا ہوتا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام لباس لنگی، قمیض، امامہ، ٹوپی اور چادر ہوتا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج اور عمرے کیے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے کیے۔ سوال: زندگی میں ایک بار حج فرض ہے یا ہر سال؟ جواب: زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون بنا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ سوال: حج کے اعمال کا کن نبیوں کی قربانیوں سے خصوصی تعلق ہے؟ جواب: حج کے اعمال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں سے خصوصی تعلق ہے۔ سوال: نبیوں کی تقریباً کل تعداد کتنی تھی؟ جواب: نبیوں کی تقریباً کل تعداد 1,24,000 تھی۔ سوال: جمعے کے دن دوسری اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب: جمعے کے دن دوسری اذان کی ابتدا حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت سے ہوئی۔ سوال: کس نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ سوال: معراج کا واقعہ نیند کی حالت میں ہوا یا جاگنے کی حالت میں؟ جواب: معراج کا واقعہ جاگنے کی حالت میں ہوا۔ سوال: کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ جواب: جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور ان کی حیات دنیاوی حیات کے مماثل نہیں بلکہ اس سے بھی قوی ہے۔ سوال: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر کون سا تھا؟ جواب: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر سفر معراج و اسراء ہے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہنے والے 3 شعراء کے نام بتائیں۔
جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہنے والے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے، اور استطاعت نہ پائے وہ خود پر روزوں کو لازم کر لے، یہ اس لیے کہ اس کی خواہش کو قطع کرنے والا ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بتائیں۔ جواب: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313 تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے۔ ان کو نماز جنازہ کے بغیر دفن کر دیا گیا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام بتائیں۔ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ سوال: علم دین کس کی فیلڈ ہے؟ جواب: علم دین سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان کی فیلڈ ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اپنی فیلڈ کا کام کرے اور وہ دین کا علم بیان نہ کرے۔ وہ دراصل اپنی فیلڈ کا ہی کام کر رہے ہیں جسے امت بھلا بیٹھی ہے، اور اتنا بھلا دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف مولویوں کا کام ہے۔ حقیقت میں یہ کام اس امت کے ہر فرد کا ہے، پھر ہر کوئی اپنے علم کے مطابق دلائل کی بنیاد پر ہی آگے بیان کرے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ سوال: بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد ہیں؟ جواب: بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال: ان شہیدوں کے نام بتائیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ سوال: ہجری کیلنڈر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ جواب: ہجری کیلنڈر کا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت سے شروع ہوا۔ سوال: قافلہ ہجرت محمدیہ کتنے لوگوں پر مشتمل تھا؟ جواب: قافلہ ہجرت محمدیہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ سوال: حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ اشعار جو اللہ کی تعریف میں لکھے گئے ہوں اسے حمد کہتے ہیں۔
سوال: نعت کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ اشعار جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و منقبت میں لکھے جاتے ہیں اسے نعت کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی چیزیں حرام کر دی ہیں، چاہے وہ کھلے طور پر ہوں یا پوشیدہ طور پر، اور کوئی بھی ایسا نہیں جسے اللہ سے زیادہ مدح تعریف پسند ہو، اسی لیے اللہ نے اپنی ذات کی تعریف خود آپ کی ہے۔ سوال: امہات المؤمنین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کس ملک سے ملک شام ہجرت فرما گئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ملک شام ہجرت فرما گئے تھے۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر پھینک دیا تھا؟ جواب: وہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکومت کی۔ سوال: نماز تہجد سے کیا مراد ہے؟ جواب: کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان منادی اذان دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادی دیتا ہے۔ فرض نماز کے لیے ندا اذان کو تمام مسلمان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش بخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کس کے مکان میں قیام فرمایا تھا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں قیام فرمایا تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دوسروں کی نظر آتی ہے پر اپنی نہیں؟ جواب: وہ چیز غلطی ہے جو ہمیں دوسروں کی نظر آتی ہے پر اپنی نہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر نہیں جاتی کبھی؟ جواب: وہ چیز بارش ہے جو ہمیشہ نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر نہیں جاتی کبھی۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ خود نہیں بناتا ہے؟ جواب: وہ پرندہ کوئل ہے جو اپنا گھونسلہ خود نہیں بناتا ہے۔ سوال: وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: وہ خوراک شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو سانپ کی طرح اپنی کھال بدلتا ہے؟
جواب: وہ مکڑی جانور ہے جو سانپ کی طرح اپنی کھال بدلتا ہے۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے پرندے کی ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز اس لیے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیالات کو چھوڑ دے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسانوں کو 2 دفعہ ملتی ہے لیکن تیسری دفعہ خریدنی پڑتی ہے؟ جواب: دانت۔ وہ چیز ہے جو انسان کو 2 دفعہ مفت ملتی ہے لیکن تیسری دفعہ خریدنی پڑتی ہے۔ سوال: دنیا کا واحد وہ کون سا ملک ہے جس کے 3 نام ہیں؟ جواب: بھارت، انڈیا، ہندوستان۔ سوال: سورج سب سے پہلے کس ملک میں نکلتا ہے؟ جواب: سورج سب سے پہلے جاپان ملک میں نکلتا ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو زبان سے اپنا کان صاف کرتا ہے؟ جواب: زرافہ۔ وہ جانور ہے جو زبان سے اپنا کان صاف کرتا ہے۔ سوال: انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پہ سب سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا زبان وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ سوال: دنیا کی سب سے قیمتی اور مہنگی دھات کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی سب سے قیمتی اور مہنگی دھات پلاٹینم ہے۔ سوال: اسلام میں عورتوں کے بال بیچنا کیسا عمل ہے؟ جواب: اسلام میں عورتوں کے بالوں کی خرید و فروخت کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور عورتوں کے بالوں میں خرید و فروخت کے علاوہ دوسری برائی یہ بھی ہے کہ عورتوں کے بال سر سے جدا ہونے کے بعد بھی شرعاً چھپانا واجب ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ان پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ سوال: گھر میں عورت کے رونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: سکون غارت ہوتا ہے۔ سوال: دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون سی ہیں؟ جواب: کٹر یہودی عورتیں دجال کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم رکھیں گی۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے گا۔